ایش سے بات کرتے ہیں، سب سے دیر سے انتظار کر رہی. ہلو. Hi, can you guys hear me? ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کی. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, thank you. First of all, I'm very happy I got to speak to you guys. بہت دیر سے آپ لوگوں کا سن رہی ہوں. مجھے کچھ چیزیں شیئر کرنی تھیں. I know آپ لوگوں کا like Islamic and religious چل رہا ہے آج, but میں نے سنا تھا کہ like آپ لوگ بول رہے تھے پاکستان کے بارے میں, right? کہ پاکستان میں women کو بیسکلی بہت ہی برا ٹریٹ کیا جاتا ہے, رائٹ؟ سو میں 8 سال کی تھی جب میں پاکستان سے موو آؤٹ ہوئی تھی, بٹ لائک پھر بھی پاکستانی فیملی میں تھی. سو آئی ہیو سم ایکسپیرینسز جو پاکستان کے ہیں, اینڈ آئی ہیو سم ایکسپیرینسز جو امریکہ میں ان پاکستانی فیملی میرے ساتھ ہوئے ہیں. سو اگر آپ کہیں کہ یہ جس پاکستان کا ہے تو دیٹس ناٹ ریئلی ٹرو, بیکاز میری فیملی جو ہے بہت ہی ریلیجس ہے, لائک امامز, مفتیز, ملاز, لائک سارے حافظ عالم ہیں. سو ایز اے چائلڈ, لائک جب میں لٹرلی بیبی تھی, اس وقت مجھے مولسٹ کیا تھا میری خالہ نے, who used to go to مدرسے, لائک مدرسے سے انہوں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں. اور ایز اے بیبی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ جو دیسی مدرز ہوتی ہیں, یہ اپنے کڈس کے ساتھ اتنا ٹرسٹ نہیں بلڈ کر سکتی یا کرنا بھی نہیں چاہتی, اور وہ جو ہے لائک بچوں کو پٹ ڈاؤن کر دیتی ہیں جب بچے کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں, لائک اپنا ایکسپیرئنس بتانا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو پٹ ڈاؤن کر دیتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, اس طرح کی لائک بچے فرسٹ آف آل نہیں باتیں کرتے, سیکنڈ کہ لائک ہم مسلمان ہیں اور ہم اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. سو آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو آپ کے گھر میں, تو پاکستان میں اس کا لائک آواز نہیں اٹھا سکتے. سو یہ آئی ڈونٹ تھنک جسٹ پاکستان کا مسئلہ ہے, آئی تھنک اوور آل یہ ریلیجن کا مسئلہ ہے کہ اس نے ہم ویمن اور چلڈرن کو اتنا سپریس کیا ہے کہ ہماری آواز بھی نہیں آگے آ سکتی, ہم کچھ بول نہیں سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں آپ کی بات کو 100% ایگری کرتا ہوں. ایکچولی میں وہ آپ کو ٹیم کرتے ہیں. Exactly, yes. They They want to keep you as suppressed as possible تاکہ بول نہ سکو, کچھ باہر نہ نکل سکے. Exactly. But I will say I will suggest that, now you are grown up. So I think, since you are in America, you حاجی بھائی اردو میں ہی رکھیں, اردو میں رکھیں. sorry, so you should آپ کو speak up کرنا چاہیے. ہاں جی, آپ کو That is exactly like اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے پاس آئی. میں نے تھوڑا سا عثمان ایوب کے چینل پہ بولا ہے, and I thought میں اپنی اسٹوری آپ سے شیئر کروں, because یہ جو you heck of a brave woman. I admire you that you actually had the courage. آپ کے اندر اتنی courage تھی کہ آپ نے یہ speak up کیا ہے. آپ کی وجہ سے بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مطلب فائدہ اٹھائیں گے, اس بات کا وہ ایڈوانٹیج لیں گے. اور اگر آپ right, this is just incredible, and I really admire your courage. so میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سارے پاکستان سے انڈیا سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ our religion and our culture is so great and بہت respect کرتا ہے women کی, میں اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس بیسکلی دینا چاہ رہی ہوں کہ نہیں, فرسٹ آف آل یہ ویمن کی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہمارا کلچر اور ہمارا ریلیجن. سیکنڈ آف آل میں موسٹ ریلیجس فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8 سال 9 سال کے بچوں کو برقعے میں ڈال رہے ہیں, ناٹ ایون اسکارف, برقعے میں ڈال رہے ہیں, وہ والے لوگ بھی گھر میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو مولسٹ کر رہے ہیں. سو اگر تم لائک
बाहर भी चले जाओ बुरके के अंदर, जब तुम वापस घर में आओगे तो यही तुम्हारे साथ होगा जो तुम बाहर अफ्रेड थे कि तुम्हारे साथ होना था, राइट? सो ये रिलीजन ने हमें किधर की प्रोटेक्शन दी है, कैसी हमें प्रोटेक्शन दी है कि तुमने इतना सप्रेस किया हुआ है हर किसी को, तुम्हारे मदरसे में जो लोग जा रहे हैं वो आके तुम्हारे घर में जो है इस तरह बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं. And it wasn't just me, सिर्फ मुझे नहीं किया, it was my brother as well. And later on, because of this learned behavior, my brother raped me multiple times. हम My अमेरिका God. में आ गए, but फिर भी मैं स्कूल नहीं गई. I didn't know like हो क्या रहा है हमारे साथ. और ये जो स्कूल ना भेजने का डिसीजन था ये religiously taken था. Like हमारे बच्चे जो है खराब हो जाएंगे बाहर के स्कूल जाने की वजह से. And like ना जाने की वजह से जो लाइक मुझे ट्रॉमा हुआ, मेरे सिबलिंग्स को ट्रॉमा हुआ स्कूल ना जाने की वजह से. अब यानी आप लोगों की होम स्कूलिंग की गई? नो सर, होम स्कूलिंग भी नहीं हुई. हमें जो है कुरान पढ़ाया गया, कोई स्कूलिंग नहीं हुई. अच्छा, यानी अमेरिका में रहते हुए आपको स्कूल नहीं जाने दिया गया? यस सर, अमेरिका में रहते हुए हमें स्कूल नहीं जाने दिया. वैसे The only इस reason जब मुझे इंग्लिश आती है that's because 3 साल after coming to America लोगों ने kind of मैं अबू को जो है वो करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया कि हम पुलिस को बता देंगे कि आपके बच्चे स्कूल वैसे नहीं जा रहे हैं. So फिर वैसे उन्होंने हमें I'm sorry, वैसे by law it's a crime. it is, it If definitely is. someone is stopping you like you don't have to go बेटा to ट्रुथ उर्दू में ही school, चले then ना, तो उर्दू में चले. वो उसमें इतनी अच्छी सॉरी उर्दू अच्छा बोल रही हैं बेटा ट्रुथ. हाँ हाँ जी जी. हाँ. तो ये स्कूल पहले स्कूल किसी को ना जाने दिया जाए तो इस पे तो पनिशमेंट है, आपके घर पे पुलिस आ जाएगी, वो Of course. इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है. ऐसा हो नहीं चले उन्हें सकता कंटिन्यू करने कि देना. Of आपको course. कोई रोक सके. जी जी. लेकिन the thing हाँ. is कि कोई खड़ा नहीं ना होना चाह रहा था. वो इमाम है, वो मुफ्ती है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं ना होना चाह रहा था. जब एक बंदे ने गट्स लिए कि हम जो है आपके 4 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम पुलिस को बताएंगे, तो फाइनली ही डिड. उन्होंने हमें इस्लामिक स्कूल में भेजा. एंड फाइनली फिर लाइक मैं 13 साल की थी और मैं 4th ग्रेड में गई थी 8 साल के बच्चों के साथ. मुझे कोई इंग्लिश नहीं थी आती, मुझे कोई लाइक मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज कुछ भी नहीं था आता. I am so amazed by all the teachers who helped me. I'm still thankful for them. But the thing is कि वो 2 साल सिर्फ हम स्कूल गए और उसके बाद दोबारा घर पे बैठे रहे और नहीं दोबारा तो कोई आपके फादर जो है वो मौलाना थे? Yes, he is an हाँ. imam हाँ. and he's a mufti. तो उनकी फिर लाइक उस मस्जिद से मूव हुए हम और हमने अपनी और मस्जिद बिल्ड की और दूसरी मस्जिद बिल्ड करने की वजह से फिर उनको हुआ कि नो वन्स गोना लाइक कोई भी मुझे आके अब बोलेगा नहीं कि बच्चों को स्कूल सेंड करो. तो फिर उन्होंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया सारे बच्चों को स्कूल सेंड करना, हम सारों को. यानी आपके 4 के 4 सिबलिंग्स में से कोई भी अमेरिकन स्कूल में नहीं गया? Not more than 2 years, 2 साल से ज्यादा नहीं. और मैं यहाँ पे 2000 से रह रही हूँ. Two of my brothers, मेरे 2 भाई पाकिस्तान में चले गए मेरी अम्मी के साथ, and वो वहाँ पे अब रह रहे हैं because of some other difficulties. It's a long story. It's been a hard and long life, but मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी arranged marriage हुई है of course. अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने बच्चों को जो है रिलीजन से दूर रखूं और स्कूलिंग करवाऊं और yeah, it's just been a hard life and I thought I should share my life with you guys. तो आपको जो इन्होंने स्कूल नहीं जाने दिया उसकी वजह से आज आप क्या डिफिकल्टीज फेस करती हैं, अगर आप बताना मुनासिब समझें तो, इफ यू फील लाइक इट. वजह से मुझे ये है कि ना मैंने कॉलेज पढ़ा, ना मैंने हाई स्कूल डिग्री नहीं की, मैंने GED की which is equivalent to high school,
وہ اگر آپ ہائی اسکول نہ کر سکیں تو پھر آپ کو جو ہے GED کرنے دیتے ہیں. میں نے وہ کی, میں نے شادی ہو گئی 17 ایئرس پہ. I had my first son. یعنی 17 سال کی عمر میں انہوں نے امریکہ میں آپ کی شادی کر دی. Yes. اور میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا جب میں 18 سال کی تھی. And I was basically caged. مجھے کیا کہتے ہیں, جالے میں رکھا میرے ہسبینڈ نے. مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا, میرے پاس فون نہیں تھا for 6 years. مجھے کسی سے فرینڈشپ نہیں رکھنے دی. بیسکلی جتنا کنٹرول کر سکتا تھا میرا ہسبینڈ اس نے کیا, بیکاز میرے پاس کوئی اور وے نہیں تھا جانے کہیں کچھ کرنے کا. میں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی بیکاز مجھے کوئی جاب نہیں ملنی ہے. مجھے منیمم پے کی جاب ملنی ہے, وہ لائک کچھ لائک اٹ وونٹ ہیلپ می پرووائڈ فار مائی چلڈرن. جو منیمم پے کی جاب ہے, مجھے گھر افورڈ نہیں کر سکوں گی, اس پہ بچوں کو فیڈ نہیں کر سکوں گی. سو بیسکلی میں اپنے بچوں کو ریز کرنے کے لیے اس میرج میں اسٹک ہوں بیکاز میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ یہ امریکہ میں آپ کی سنگل سٹوری نہیں ہے, یہ بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے. یس, ابھی کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک فیملی ہے, پاکستانی فیملی ہمارے ساتھ میں رہتی ہے, ناٹ ساتھ میں رہتی, تھوڑی دور. حاجی بھائی آپ کی اصل میں نا آواز کٹ رہی ہے. تو ایش میں آپ سے کیا کہوں, تو میں آپ سے کیا کہوں, حاجی بھائی آپ کٹ رہے ہیں اصل میں بار بار. میں آپ کی سٹوری سن کے مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے, بٹ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یو آر اے ویری اسٹرانگ وومن, اور آپ جو ہیں جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہیں, جسٹ اسٹینڈ اپ کریں اس کے اوپر اور آپ چلتی رہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جو ساری آپ نے آ کے یہاں پہ بتائی ہے. آپ مجھے ای میل کیجیے گا, میں آپ کا ایک سیپریٹ انٹرویو لیتا ہوں پورا, ٹھیک ہے, جی, تاکہ اس میں ہم پراپر طریقے سے آپ کی سٹوری کے اوپر ایکسپینڈ کریں, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم رہا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کی بات پوری سمجھ سکیں, سن سکیں, اور آپ آتی رہیں, ٹھیک ہے. ہمیں آپ کی طرح کی فیمیل وائسز کی ضرورت ہے جو عورتیں بولتی ہیں. جو یہ دیکھیں, یہ اپریشن جو پاکستان میں ایک پاکستانی سوسائٹی کی وجہ سے اپریشن ہے, ایک ریلیجن کی وجہ سے اپریشن ہے. ایگزیکٹلی. پاکستانی سوسائٹی والا آپریشن تو آپ امریکہ چلے جائیں گے تو آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے, مگر ریلیجن والا آپریشن ساتھ جائے گا. نہیں, پاکستانی سوسائٹی کا وہ کبھی بھی چھٹتا نہیں. ہاں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میں یہ اس طرح نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو جو آپریشن باہر فیل کرنا پڑتا ہے, مگر گھر کا آپریشن ریلیجن کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ ساتھ اٹھا کے امریکہ بھی لے جاتے ہیں اپنے. ہاں, بٹ یہاں پہ آ کے وہ زیادہ کلچرلی بھی اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان میں برقع نقاب پہننے کا نہیں بولیں گے آپ کے فادر, تو یہاں پہ آ کے ڈیفینیٹلی بولیں گے, بیکاز دے ول بی لائک کہ یہ جو ہے دوسروں کی طرح ننگے نہ ہو جائیں, ٹوٹلی اسکرٹس نہ پہننا پڑے, تو ہم ان کو اپوزٹ سائڈ پہ لے کے جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین the other thing is کہ یہاں پہ امریکہ میں آ کے more religious ہو جاتے ہیں لوگ. وہ جو ہے مسجدوں میں زیادہ جانا شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنی کمیونٹی کے اندر زیادہ امرس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور گوروں سے, دوسرے ریلیجن سے, دوسرے کلچر سے بالکل ملنا نہیں چاہتے ہیں. زینوفوبیا بھی ہے نا ان میں, یہ خود ہی زینوفوبک ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, جا کے خود ہی زینوفوبیا پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ساری دنیا کو اسلاموفوبک کہیں گے اور خود زینوفوبیا لے کے اپنا ادھر پہنچ جاتے ہیں, صرف مسجد کے لوگوں سے ملنا ہے اور کسی سے نہیں. اور I have actually heard my husband telling my kids کہ گوروں سے دوستی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ اسلامک نہیں ہے. میں ایکچولی سنا ہے خود اپنے ایئر سے, اور پھر مجھے بعد میں جا کے میرے بچوں کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ no, this is okay, you need friends, you are going to make friends اسکول میں, اور اسکول میں تھوڑا ہر جگہ پہ پاکستانی مسلمان ہوں گے, so just make friends with whoever you have in common with. تو وہ پھر مجھے بعد میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے جا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کی میرے ہسبینڈ کی جو ساری ڈاگمیٹک آئیڈیاز جو وہ پٹ کر رہا ہوتا ہے بچوں میں وہ ان کو انریول کر رہی ہوتی ہوں بعد میں جا کے.
आपकी आवाज़ हमारे लिए बहुत क्या नाम है इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी वजह से कई ऐसी बच्चियां बच सकेंगी अगर वो हमें सुनेंगी, ठीक है, वो आपको देखेंगी, आपसे अपना सलाह लेंगी. यू नीड टू कम ओवर हियर ऑल द टाइम. और बल्कि जो गालिब भाई बोल रहे हैं कि आपके लिए अलहदा एक इंटरव्यू का मतलब आप ईमेल करें मुझे, मैं आपसे राब्ता करता हूँ और इसके बाद आपकी स्टोरी जो है ना पूरे तरीके से उसको पूरे तरीके से उसको आगे रखा जाए क्योंकि ताकि बहुत लोग जरूरी है. लर्न कर सकें. Definitely. आप लोग तो मेरे like पीरो मुर्शिद. I have learned so much from you guys. I have been, मैं ex Muslim हूँ तकरीबन 9 साल से, and पिछले 5 सालों से I've been listening to गालिब भाई, हारिस भाई, and it's been amazing. वो मुझे like you know sense of community मिलना शुरू हुई है. श्योर. और आप भी हमारे लिए अपना बहन है. हाँ जी, हमारे लिए क्या नाम है इसका, आप बहुत अपना मतलब आई रियली ट्रूली मतलब कि मैं ऑन द अपना बिहाफ ऑफ दिस पैनल ये मैं आपको श्योर करवा रहा हूँ कि आपकी आज बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी है हमारे यहाँ, क्योंकि आवाज़ जो है, अपने तकलीफ़ों को आवाज़ देना एक सबसे बड़ा जहाद है. अगर आप ये करेंगी तो आपकी वजह से अगर एक बच्ची भी सेव हो जाती है तो you did it all. Of course. Yeah, you did it all. And I will definitely try coming. The thing is कि usually मुझे पता नहीं होता मैं बोलूं क्या. I feel like मुझे कुछ टेबल पे ब्रिंग करने का है नहीं. मतलब जब भी वुमेन इशू आए तो आप जरूर आएं और उस पर बात करें. जी definitely. I think हमें वुमेन वॉइसेस की जरूरत है. ठीक है, तो आप आया करें और आप आके बात किया करें. ठीक है, जरूर. और हमें आप जैसी बहादुर औरतों की जरूरत है जो वॉइस दे सकें इस चीज को कि लोग ये क्या हो रहा है, जो बता सकें लोगों को. दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम. आई मीन यू नो ये हमें बहुत ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैं भी अमेरिका में रहता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे चारों तरफ ये एक घर का मसला नहीं है, ये घर घर का मसला है पाकिस्तानी कम्युनिटी में. Yes, I do have a couple of people I know because मैं अभी तक मिली हुई हूँ वो मस्जिद कम्युनिटी से. I still have not let go of it. तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं लोग जो अभी तक रिलीजन से अप्रेस्ड हैं, इवन दो वो अमेरिका में रह रहे हैं. जी, मेरी अपनी फैमिली में लोग 40 एक ऐसी फैमिली है जो 55 ईयर्स से यहाँ पे रह रही है, लेकिन अगली आने वाली नस्ल को उन्होंने अपना पर्दा करवाना शुरू कर दिया है. अपना 9 साल की बेटी है और उसके ऊपर सर के ऊपर स्कार्फ, आम जी जिस्म के ऊपर वो क्या नाम है एक काला सा गाउन होता है उसके. I'm amazed कि मतलब how can you do that to your child? One more thing I've noticed कि अमेरिका में जब मैं आई थी 20 साल पहले, 23 years ago, इतने ज़्यादा dogmatic religion like इस्लाम जो है इतना ज़्यादा dogmatic नहीं था. लोग जो है दुपट्टे के साथ ठीक थे. They were okay with their girls wearing दुपट्टा. अब जो है वो तहज्जुदें पढ़ रहे हैं, वो like 10 मुहर्रम के रोजे रख रहे हैं. छोटे छोटे बच्चों ने किंडरगार्टन में जाते वक्त ही स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया. I feel like ज़्यादा से ज़्यादा वर्स हो रहा है rather than it getting better. वो रेगुलर स्कूलों में भेजने की बजाय इस्लामिक स्कूलों में भेज रहे हैं अपने बच्चों को. पहले इधर एक इस्लामिक स्कूल होता था, अब जो है 4-5 इस्लामिक स्कूल्स हैं इस within New York about मतलब Queen में around 6-7 है. Yeah, right in I Queens. live in the South. I'm not exactly gonna say where. No, South don't. में पहले एक ही होता था हमारे पास, and I know New York में बहुत ज़्यादा थे. I have actually been to a boarding school in New York, Buffalo में. I stayed there for a while. It was terrible, not a happy place to be. But yeah, ज़्यादा से ज़्यादा worse होता जा रहा है अमेरिका भी religion wise. Islam. No doubt. I mean, जो फर्स्ट जनरेशन अपना जो आई थी वो it was okay. As soon as उनके बच्चे हुए तो उनको इस्लाम याद आ जाता है. सबसे पहले जो माँ बाप हैं वो सारा कुछ करते हैं. मेरे सामने उन्होंने जनाब स्कूल में से भाग के शादियां की. हाँ जी, किसी ने हिंदू के साथ शादी कर ली, उसको मुसलमान कर लिया, लड़की को मुसलमान कर लिया, लेकिन जो ही उनके बच्चे हुए, हाँ जी, तो वो सारा कुछ मुसलमान बन गया. Yes, दुपट्टे निकाब याद आ जाते हैं. दुपट्टे निकाल लिए, मतलब कि वो the same person
that was doing all the hanky pankies in the world that you could just even imagine. آپ imagine نہیں کر سکتے ہیں. اور بعد میں جو ہی ان کے بچے ہوئے ہیں تو سارا کچھ. بلکہ میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو یہاں پہ پیدا ہوا, ہمارے ساتھ اس نے مطلب کہ وٹ ایور وی ہیو ڈن اینڈ آفٹر دیٹ وہ اب اپنی بیٹی کو ہوم اسکولنگ کروا رہا ہے. اینڈ وہ اس کی بیٹی 8 سال کی بیٹی پردے میں ہے. حاجی صاحب may I add something؟ Sure. اس میں میرا خیال ہے کہ 2 چیزوں نے بڑا کریٹیکل اور اہم کردار ادا کیا ہے. ایک تو 79 جب سعودی گورنمنٹ نے یہ رسپانسبلٹی لے لی تھی کہ جو سلفی آئیڈیالوجی ہے وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں اور گورنمنٹ کی اسپانسرشپ سے دنیا بھر میں پھیلائی جائے گی. اور دوسرا واقعہ جو ایک اور پولیٹیکل اسلام کی ٹرن میں آتا ہے وہ ہے پوسٹ 9/11. تو ان دونوں نے ایک اہم کردار ادا کیا, جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اسلام مذہب سے پیچھے ہٹے ہیں, وہیں پہ وہ مذہب کے اور بھی قریب گئے ہیں. اس پہ ہم تفصیل سے کسی دن بات کر سکتے ہیں. I have a comment to make. 9/11 جب ہوا تھا اس وقت میں امریکہ 1 سال ہوا تھا آئی تھی. I was 9 years old. اس وقت بالکل پتہ نہیں تھا ہو رہا ہمیں کہ کیا ہوا ہے, بیکاز آف کورس میں باہر تھوڑا جاتی تھی. I was at home, مسجد میں پورا ٹائم بیٹھ کے سبق پڑھ رہی ہوتی تھی, حفظ کر رہی ہوتی تھی. I did 20 سپاراز حفظ. تو اس وقت میں there was, I feel like he was an FBI agent جو ہماری مسجد میں آیا تھا, اور اس کی وجہ سے lots and lots of people did start to mellow down. Like ان کا ریلیجن جو ہے میلو ہوا تھا, اور I feel like جن کا ریلیجن میلو ہوا تھا وہ ابھی تک میلو ہے. They haven't gone back to that rugged, you know, like I'm going to die for my religion or anything yet. جو لوگ باہر سے آئے ہیں اس کے بعد I feel like those are the people who are really, really strict with their religion. جو اس وقت امریکہ میں تھے at 9/11 انہوں نے ابھی بھی ریلیجن کو بیک برنر پہ ڈال دیا ہے اور ابھی تک اس کو پک اپ نہیں کیا. بٹ جو باہر سے آ رہے ہیں دے آر لائک ہمیں جو ہے بیٹر کرنا ہے اپنے آپ کو ریلیجن وائز. چلیں ایش, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ آتی رہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے آپ ایک ای میل کریں تو میں آپ کا انٹرویو لیتا ہوں پورا, اور آپ کی سٹوری اور آپ کی خیالات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ آپ کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھیں. اور باقی آپ بس اپنا خیال رکھیں. یو آر اے ویری بریو وومن, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب امریکہ جیسے کنٹری میں آپ اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ کر سکتی ہیں جو آپ نہیں کر سکی, ٹھیک ہے. تو آپ بس کوشش کریں آپ کے بچوں کو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ اور ایک ماڈرن امریکن آئیڈیالوجی سکھائیں جو کہ کسی بھی ریلیجن سے افیکٹڈ نہ ہو. ہاں میں لائک سارا کا سارا ڈاگما جو ان کے سر میں ڈال رہے ہیں ان کو نکالتی جاتی ہوں بار بار. اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ڈاکٹر ولف آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کہہ دیں, پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ اف یو وانٹ آپ میرے کو نا انسٹاگرام پہ ایڈ کریے گا. Yes, definitely. I do have an Instagram page that I started, Atheist ka. میں اس پہ definitely I will look for you guys and send you a text. چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے ایش, پھر ہم آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. Thank you so پھر آپ much سے for بات taking کریں. me. تھینک یو, آتی رہیں. اوکے, یو آر ویلکم. اوکے, بائے. اچھا جی, تو ایک میں اور اس میں بات ایڈ کر دوں. عاصم بھائی نے بھی میرے سے یہ بات کی ہوئی ہے ڈسکس, اور میرے خیال ہے کہ سبسٹینشیا کے ساتھ بھی یہ ڈسکس ہو چکی ہے بات, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید حاجی بھائی کے ساتھ بھی یہ بات کسی پوائنٹ پہ ڈسکس ہو چکی ہے. آج امریکہ میں اور یورپ میں اسلامی اسکول کی جو وجہ ہے نا وہ کانوینٹ بھی ہے, کیونکہ وہ اپنا کانوینٹ اور اپنا کرسچن اسکول بند نہیں کرنا چاہتے جس میں وہ ایوولوشن کے خلاف اور ہومو سیکشوالٹی کے خلاف اور لبرلزم کے خلاف باتیں پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے اسلامی اسکول کو بھی ایگزسٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے, ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا وہ اسکول بند نہیں کرنا چاہیں گے, اس لیے اسلامی اسکول کے خلاف کبھی بھی نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ریلیجس انڈاکٹرینیشن کی ایک ان میں بھی کمپٹیشن آپس میں چل رہا ہے. صرف انہوں نے نہیں, یہودیوں نے بھی اپنے اسکول کھولے ہیں. حاجی بھائی بتائیں,
کھولے ہیں کہ نہیں کھولے؟ سب سے زیادہ ہوم اسکولنگ یہودی کرتے ہیں. حاجی بھائی شاید جی آگے پیچھے. بالکل یہودی کرتے ہیں، اور ان کی ایک منٹ، اور ان کے اپنے ایمبولینس سروس بھی ان کے الگ ہیں. وہ ایمبولینس سروسز اپنی ہی یوز کرتے ہیں جیو جو ہے یہاں پہ. جیو کی اپنی کمیونٹی ہے اور وہ اپنی ہی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کے ہاسپٹلس، ان کے جو کیا کہتے ہیں ایمبولینس سروسز، ان کے اسکول، ان کے سینیگل اتنی تیزی سے یہاں شکاگو میں بڑھ رہے ہیں کہ پہلے تو 2-1 تھے، ابھی جو ہے تقریباً ہر ایک، یعنی اگر آپ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جائیں گے تو آپ کو 2-2 3-3 سینیگل ملیں گے، اور ان کی پاپولیشن بھی بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ دے لیو ان کمیونٹیز، جہاں بھی رہتے ہیں یہ بڑی کٹھی کمیونٹیز بنا کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آئی مین ایوری اپنا. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرسچینٹی کا بھی سیم ہی حال ہے. جب آپ ان سائڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر تیسری گلی کے اندر چرچ ہے، اور وہ کسی اور بندے کا چرچ ہے. مختلف چرچز ہیں. ٹھیک ہے نا. سو یہ ساری جتنے بھی یہ آپ کی بات جو غالب بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ ساری کی ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. ہاں جی. اور مسلمانوں کا بھی اس میں مطلب کہ بہتے گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی صورت میں دیکھیے اگر کسی بھی بک کو بین کرنا ہو تو اس میں ہیٹرک جو اپنا لفظ ہیں، وہ الفاظ ہیں، ہاں جی، ان کی وجہ سے آپ اس کو بین بھی کروا سکتے ہیں. لیکن آپ کسی صورت میں بھی قرآن کو بین نہیں کروا سکتے، حالانکہ قرآن کے اندر یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تم یہودیوں کو اور جو اپنا کرسچنز ہیں ان کو اپنا فرینڈ نہیں بنا سکتے. اس بنا پہ یہ کیس بڑے آرام سے یہ اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ چل سکتا ہے. دس از ناٹ اے ایکسپریشن آف فری، اپنا کیا نام ہے، فریڈم آف ایکسپریشن. دس از اپنا اسپریڈنگ دا ہیٹرکزم. ہاں جی. اس کے انڈر کئی ایسی بکس ہیں جو ان کی یہ جو کے ہاں جی، جو گوروں کی وہ تنظیم ہے، ان کی کئی بکس جو ہیں انہوں نے بین کر رکھی ہیں. لیکن اسی آرڈر کے تحت قرآن کو بھی بین ہو رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ کر ہی نہیں سکتے یہاں پہ، کیونکہ بائبل بھی بین کرنی پڑے گی نا. بائبل میں یہ تو قرآن تو ایسے ہی بدنام ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ ذرا پڑھیں تو صحیح. اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی لکھا ہے. اچھا، وہ ہیں یہودی اور وہ ہیں کرسچن. اور آپ جتنے بھی جج ہیں ان کو، جو سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج ہیں، وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ کرسچینز ہیں. ان کا باقاعدہ بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. اٹس ویری ہارڈ، مطلب کہ ایسا ہارڈلی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہت فار لیفٹسٹ لبرل قسم کا بندہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ بٹھایا کہ ون وے دی ادر وہ ان کو بائبل اٹھا کے ہی جج کا حلف لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کو آپس میں، یہ ایک طرف سے تو مطلب کہ کئی مرتبہ ویسے ایز اے انٹیلیجنٹ بینگ ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے اور ان کو آپس میں لڑوا دینا چاہیے جی. کہ آرام سے. ایک اور بہت بڑا فرق ہے باقی کی کمیونٹیز کا جیو کمیونٹیز کے ساتھ، کہ یہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. ان کے پاس وائرلیس ہوتا ہے ریڈیو کیا کہتے ہیں، اور یہ وائرلیس سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں. ان کی اپنی ایک فورس بھی ہے، ان کے اپنے جو ہے یہاں پہ ایک سیکیورٹی سسٹم بھی ہے. ان کی جس طرح پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس طرح ان کی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت 24 آورس. یہ ان کی کمیونٹی پولیس اپنی ہوتی ہے، نارملی یہودیوں کی کمیونٹی پولیس ہوتی ہے، اور اپنے جو انٹرنل میٹر ود ان اے فیملی ہے اور ود ان 2 ڈفرینٹ فیملیز جو ہے وہ پولیس کو جانے نہیں دیتے، اسپیشلی ہیرسمنٹ کے اور وائلنس کے اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہیں وہ کبھی کسی بھی صورت، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کبھی بھی میٹ پولیس کو یا اسکاٹ لینڈ یارڈز کو یا دوسری جو بھی پولیسز ہیں ان کے پاس نہیں جانے دیتے. یہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.